یہ ابو الجن ہے اور اس کی جو جنس ہے وہ جن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلقت الجان من مارج، اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہے، دہکتی یا بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ تو یہ الگ ایک قسم ہے، نہ فرشتوں سے اس کا تعلق ہے نہ انسانوں سے اس کا تعلق ہے۔ عزازیل جو ابلیس ہے یہ نہ انسانوں کی نسل سے ہے نہ یہ فرشتوں سے ہے، یہ جنات کی نسل الگ ہے۔ ہمارے باپ نبی اللہ تھے، مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور ان کا جو باپ ہے آگے آدم کی اولاد میں سے فاسق، فاجر، مسلم اور کافر۔ تو جو جنات کا باپ ہے وہ کافر ہے، لیکن اس کی اولاد میں بھی مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی یہ نوع جن میں سے پہلا ابو الجن اس لیے کہا گیا نا اس کو۔ حضرت آدم ابو البشر اور ابلیس ابو الجن، یہ پہلا جن تھا۔ نہیں، اصل میں دوسری نس موجود ہے نا ابو الجن کی، ابو الجن کی نس موجود ہے۔ کانا کا معنی ہر جگہ پہ ہو گیا نہیں ہوتا، تھا بھی ہے بھی ہے۔ کانا من الجن و کانا من الکافرین یا کانا من الجن، اس کا معنی سیاق کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بعض جگہ پہ اس کا معنی ہوتا ہے ہو گیا کافروں سے، اور بعض جگہ پہ اس کا معنی ہوتا ہے سیاق کے اعتبار اور تھا وہ جن یا ہے وہ جن۔ یہ کانا یکون کا معنی، کانا یکون کا معنی ہوتا ہی سیاق کے اعتبار سے ہے، ہر جگہ پہ اس کا معنی تھا نہیں ہوتا۔ یعنی جن تھا، ہاں یہ جن تھا، یہ معنی یہاں پہ ہو گیا جنوں سے نہیں، ہاں جنات کی جنس۔ یہ اس کا سوال ہے کہ یہ ابو الجن ہے یعنی پہلا جن ہے، تو میں نے اس کو کہا ہاں یہ ابو الجن پہلا جن ہے، یہ سوال ہے۔ اللہ عالم۔ انہاں دے بعض جو جنات کے ساتھ باتیں کرنے والے علماء ہیں یا عاملین ہیں، ان کی خبریں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے اندر بھی جنسی عمل ہوتا ہے، میاں بیوی کا تعلق جنسی قائم ہوتا ہے اور پھر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہاں اس کی اولاد کے تو ہم قائل ہیں، لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے کیسے؟ میں نے کہا اس کی کوئی واضح تفصیل موجود نہیں ہے۔ جیسے مرد و عورت آپس میں جنسی عمل کرتے ہیں، ان کے اندر توالد و تناسل، بعض جو علماء یا عاملین ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ کیسے عمل ہوتا ہے، یعنی جننی نو کنے مہینے دا عمل ہوتا ہے؟ آپ سوال سمجھیں، جس طرح میاں بیوی میں مباشرت کا عمل ہوتا ہے، پھر توالد و تناسل کا عمل ہوتا ہے، کیا بہین ہی جنات کے اندر یہ عمل ہے؟ جننی کتنے ماہ کی حاملہ ہوتی ہے؟ میں نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ جنسی عمل ان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل اور کتنے ماہ کا عمل یہ اس کی کئی وضاحت نہیں آتی۔ سمجھ آئیے؟ یعنی مس ہے، جیسے میاں بیوی کا تعلق انسانوں میں ہے ایسے ہے، لیکن اس کی تفصیل کا، صراحت کا، باریکیوں کا نہیں پتہ۔ بات کی سمجھ آئی؟ جننی نو کنے مہینے دا حمل ہوندا ہے یہ دا نہیں پتہ، یعنی وہ میاں بیوی والا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ۔ باقی یہ بات ہے، سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ایکس وائی جب کراس ہوتا ہے تو ایک لذت ہوتی ہے اس میں، وہ پودوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے جنات کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو صراحت ہے وہ کہیں نہیں ہے، میاں بیوی والا تعلق ہے۔ تعویذات جو ہے نا، پہلے میں کہتا تھا کہ یہ تعویذات کچھ نہیں ہوتے، لیکن پھر میں نے کچھ کتابیں عرب علماء کی پڑھی تو میں سمجھا ہوں کہ تعویذات کے اندر بھی کچھ خرابی ہوتی ہے۔ مثال، حیض کے خون کے ساتھ تعویذات لکھنا، پلید اشیاء کے ساتھ، بول کے ساتھ، براز کے ساتھ
خون کے ساتھ تعویذات لکھنا، قرآنی الفاظ لکھنا، بس اس کو ترک کر دیں، پھینک دیں اس کو نہر میں۔ پھر اس طرح کے جب جو تعویذات ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں تو فرشتے چلے جاتے ہیں، بیماری پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا، اس کے جسم پر جو سپر ہے نا وہ روح ہوتی ہے، دم کا تعلق روح کے ساتھ ہے، تعویذات جنات کا تعلق روح کے ساتھ ہے، روح کو متاثر کر کے ہمارے بدن کو بیمار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا انما ہی رکضۃ من الشیطان، قرآن مجید کے اندر بھی ایوب علیہ السلام نے فرمایا مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ ہاں تو مس الشیطان جو ہے اس کا تو قرآن مجید کے اندر بیان ہے، مس الشیطان ایوب علیہ السلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیے ہیں، تو شیطان مس کرتا ہے۔ ہاں بالکل، اسی طرح میاں بیوی کے تعلق میں بھی شیطان کی شرکت ہے، وہ آتی ہے نا دعا، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ تو مس الشیطان جو ہے اس کا عمل دخل ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیں، یہ ڈنکیاں لگا کر ہلاکت کے دروازے میں داخل ہو کر دنیا کا مال کمانا، اس سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ نہیں، اگر کوئی ادھر پہنچ جاتا ہے وہ پیسے کما رہا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بندہ ادھر جا کر پیسے کماتا ہے، ڈنکی کے ذریعہ گیا اور وہاں پہنچ کر رزق حلال کماتا ہے تو وہ حلال ہی ہے، ڈنکی سے رزق حرام نہیں ہوتا، یہ بارڈر انسانوں نے بنائے ہیں۔ ہاں یہ بارڈر جو ہیں انسانوں نے بنائے ہیں۔